مشائخ کبار اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ پیر صاحب محفل کرواتے ہیں سلسلہ سیفیہ کی، اور محفل میں جن سالکوں کو کشف ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ کشف میں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ سب لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ کہتے ہیں تمہاری ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایسا کرنے لگتا ہوں، کرامت نہیں دکھا رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا علی ھذا القیاس، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ہم نے آپ کو یا مبارک صاحب کے بارے میں تو نہیں سنا کہ کبھی ایسا کیا ہو، آپ اس میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو اپنی مریدوں سے سالکین سے اگر کشوف کی بیان کرواتے ہیں یا واقعات کے بیان کرواتے ہیں تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ تحدیث نعمت کے لیے ہو، یعنی اللہ رب العزت نے ایک بندے پر یہ کرم فرمایا ہوا ہے، یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو وہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا خوب چرچا کر لیا کرو۔ تو یہ چرچا ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں نیت خالص ہو، تحدیث نعمت ہو۔ لیکن پھر جو کشف صحیح ہے یا ایک کشف جو ہے یہ غلط ہے تو پھر ان کا دار و مدار شیخ پر ہے، مرشد پر ہے۔ مرشد چاہے تو ان کی کشف کی صحت، سقم اور یا غلطی مرشد ہی سے جانے، لیکن اگر یہ دکھلاوی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تکبر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور شیخ یا پھر وہ مرید اس وجہ سے وہ کشف بیان کرتا ہے یا کرواتا ہے کہ لوگ میری طرف جذب ہو جائیں، لوگ میری طرف مائل ہو جائیں، لوگوں کے اٹریکشن میری طرف آ جائیں کہ بھئی ان کی صحبت میں لوگوں کو ایسے کشوف ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ تکبر یا انانیات یا دکھلاوی کی وجہ سے ہو تو یہ قطعاً ممنوع ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی عادت طیبہ مبارکہ یہ تھی کہ آپ مبارک صبح فجر کے بعد اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھی ہے، اور کسی نے اگر کوئی خواب دیکھا ہو تو پھر وہ حضور کی بارگاہ میں علی الاعلان اسے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہوتے تھے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جو شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی ایک خواب ہی تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو صحابی مبارک آتے ہیں اور ان کو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھی، تو وہ خواب بیان کرنا بھی مجمع صحابہ میں رہا۔ تو اگر تحدیث نعمت کے طور پر وہ پیر صاحب اپنی مریدوں سے اپنے کشوف کا یہ اظہار کروا رہا ہے تو پھر اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اپنی بڑائی اور اپنی تکبر اور ریا کی وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ فلاں کی صحبت میں جب لوگ جاتے ہیں تو ان کو ایسے کشوف ہو جاتے ہیں، تو یہ ممنوع ہے۔ رہ گئی آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں یا مبارک صاحب کے بارے میں نہیں پڑھا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ اپنے کشوف کا اظہار کیا کرتے ہوتے تھے، اور باقاعدہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ ان سے پوچھا کرتے ہوتے تھے۔ افغانستان کے مبارک صاحب کے ایک خلیفہ تھے محمد عالم، تو محمد عالم صاحب جو ہوتے تھے وہ بہت زیادہ کشوف دیا کرتے ہوتے تھے۔ مبارک صاحب علیہ الرحمہ اکثر و بیشتر ان سے اپنی محافل میں پوچھا کرتے ہوتے تھے کہ اونچی آواز میں یہ بتاؤ کہ کیا دیکھا تم نے۔ کبھی کبھار تو باقاعدہ ان کو مائک اور لاؤڈ سپیکر پہ ہی ان کی کشوف کو اظہار کیا کرتے ہوتے تھے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے ہدایت السالکین، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سے ایک چپٹر پورا جو ہے وہ واقعات اور کشوف کے بارے میں ہے، کہ ان میں لوگوں نے مختلف کشوف اور مختلف واقعات دیکھیں اور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے اسے تحریر کروائے ہیں اسی کتاب کے اندر۔ تو اگر مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی محفل مبارکہ میں یہ کام ہوتا رہا ہے تو اس میں تحدیث نعمت کے طور پر حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ پھر فرمایا کرتے ہوتے تھے، دیکھو اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کو اللہ رب العزت اپنے رستے، اپنے جو طریق ہے ان میں سے کشوف کا اظہار فرماتا رہتا ہے، اور دیکھو نا یہ اس بندے کو یہ کشف ہوا ہے، تو فلہذا تم اللہ والوں کی صحبت اپنایا کرو کہ تاکہ تمہیں بھی یہ کشوف مل جائیں گے۔ لیکن میں پھر سے کہوں گا، اگر ریا کے لیے ہو، انانیت کے لیے ہو، تکبر کے لیے ہو، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے ہو تو پھر یہ ممنوع ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔